بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت 58 اور آیت 59 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے حوالے سے دو باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک ماحول اور معاشرے کے عام طبقے کے لحاظ سے اور ایک ماحول اور معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے لحاظ سے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے وہ عام طبقے کے لحاظ سے، اگرچہ اس میں اعلیٰ طبقے والے بھی سارے کے سارے شامل ہیں۔ اللہ نے پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ امانتوں کا خیال رکھو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کے اعتماد کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ دیانت کسے کہتے ہیں؟ امانت داری اور دیانتداری کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پر عائد ذمہ داری کو پورا کرنا۔ جو انسان پر کسی بھی لحاظ سے ذمہ داری عائد ہے اس کو پورا کرے، یہ امانت ہے، یہ دیانت ہے، اور اس کا تعلق عام طبقے کے ساتھ بھی ہے، اعلیٰ طبقے کے ساتھ بھی ہے۔ ایک حدیث آپ نے پہلے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم سے لے کر عام معاشرے میں رہنے والے انسان تک سب کو متوجہ کیا کہ دیکھو تم پر جو ذمہ داری عائد ہے، اگر اس کو تم پورا کرو گے تو یہ دیانتداری کا مظاہرہ کر رہے۔ حاکم وقت وہ عوام کے حقوق کا خیال رکھے، یہ دیانتداری ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کے حقوق کا خیال رکھے، دیانتداری ہے۔ دکاندار اپنے گاہک کے لحاظ سے حقوق کا خیال رکھے، یہ دیانتداری ہے۔ مبلغ صحیح انداز میں تبلیغ کرے، خود عمل کرے، دیانتداری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کرو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے وہ یہ، اس کا تعلق اعلیٰ طبقے کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس میں ناانصافی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا۔ اگر تم نے لوگوں کے درمیان انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو تم بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے حقوق کو بھی تم ضائع کر رہے ہوگے، انسانوں کے حقوق کو بھی ضائع کرو گے، کیونکہ کسی بھی انسان کے حقوق کو ضائع کرنا، اس کے اندر دو چیزوں کا ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرنا ہوتا ہے، انسانوں کے حقوق کو بھی ضائع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم یہ کام کرو اور پھر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، اور اگر انسانوں کے حقوق کے لحاظ سے ہے تو پھر انسانوں کے حقوق کی بھی تم کوتاہی کر رہے ہو۔ تو دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا وہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انصاف کے تقاضوں کو تم پورا کرو۔ اور ان دو باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی اچھی باتوں کی تمہیں نصیحت کی ہے، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ بڑی بہترین باتیں ہیں۔ اگر تم ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ گے تو تم ماحول اور معاشرے کو بہتر انداز میں تم ماحول اور معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہو۔ دیکھیے ذرا پہلی آیت میں اللہ فرماتے ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
ان تؤدو کہ تم پہنچا دو الاماناتی امانتوں کو الی اہلہا ان کے مالکوں کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم بے شک اللہ نے تمہیں نہایت اچھی نصیحت کی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دوسری آیت 58 آیت 59 اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ان تین کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نمبر 2 رسول کی اطاعت کرو، نمبر 3 اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کا مطلب ہے صاحب اختیار، صاحب اقتدار بھی کہتے ہیں، حاکم بھی کہتے ہیں، والدین بھی اس میں آ جاتے ہیں، بڑے بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں صاحب اقتدار حاکم اس میں مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حاکم کی اولی الامر کی اطاعت تب کرنی ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی اور ضروری قرار دیا۔ دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی معاملے میں آپس میں نزاع کر بیٹھو، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس جھگڑے کو، اس نزاع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین کے مطابق تم فیصلہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر اس میں تم نے اپنی مرضی شروع کر دی تو پھر تم صحیح طریقے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکو گے، تم میں اختلافات رہیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی بات تھی کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اب اس انصاف کی گویا اللہ نے وضاحت یہ فرمائی ہے کہ انصاف کے تقاضے تب پورے ہوں گے جب تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تم اگر دیکھو گے تب تم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے عدالتی نظام کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دی ہے کہ تمہاری عدالتیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں گی تو پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، پورے ہوں گے۔ اور اگر تمہاری عدالتیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گی تو پھر تم انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے والے نہیں بنو گے۔ دیکھیے آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی فرما برداری کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب اختیار ہیں، حاکم ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم آپس میں کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اگر تم یقین رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے کرو۔ ذالک خیر، اللہ فرماتے یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ آپس میں نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ جب ایک ضابطہ یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے آپس کے معاملات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرنا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ تو بہرحال ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔